نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان کی قوموں کی طرف کئی رسول بھیجے تو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لائے، لیکن وہ کفار ایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں صرف مومن باقی رہ گئے تھے اور باقی جتنے کافر تھے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ اب جو مومن تھے پھر جو ان کی اولادیں ہوئیں ان میں سے ان کے اولادوں میں کفر و شرک پھیل گیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کو، ان انبیاء کو اپنے اپنے وقتوں پر اللہ رب العالمین نے اس قوم میں بھیجا۔ ان انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ان کی صداقت پر دلالت کرنے والے واضح دلائل اور عظیم معجزات دے کر بھیجا، لیکن یہ قوم جس طرح پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جیسے ڈھیٹ تھے، ایسے اس قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح جس طرح اپنے نبی کی تکذیب کی تھی اور ان پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے تھے، اسی طرح یہ قوم بھی وہ اسی روش پر چلی اور انہوں نے بھی تکذیب کی راہ اختیار کی۔ تو اس سے علماء نے فرمایا کہ بروں کی پیروی بری ہے، اور اگر کوئی برائی کے راستے پر چلتا ہے برے لوگوں کی، تو پھر اس کا انجام بھی پھر ویسا ہی ہوگا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا تھا پانی میں، پوری قوم کو، اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کے بارے میں فرمایا کہ جو بھی اس روش پر چلے گا تو اس کی سزا یہ ملے گی کہ اس کے دل پر ہم مہر لگا دیتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے تو پھر کوئی نصیحت، کوئی انسان کے اوپر پیغام اثر نہیں کرتا۔ آگے ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا یہ واقعہ اب جو ذکر کرنے کا مقصد بھی پیچھے بھی آپ سن چکے تھے کہ اب جو نبیوں کا ذکر بار بار آ رہا ہے اس سے مقصد صرف حضور کو تسلی دینا ہے۔ محبوب آپ سے پہلے جو نبی آ چکے ہیں ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، اور کیسا سلوک کیا ہے یہ ہم سب کے لیے بھی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ۔ تو جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے پاس آیا کیا یہ جادو ہے؟ اور جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں اس دین سے پھیر دیں کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں تم دونوں کی بڑائی ہو جائے، اور ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے فرعون اور اس کی قوم کے پاس اللہ کی طرف سے حق آیا، تو فرعون اور اس کی قوم نے جب دیکھا کہ حق آیا، اور علماء نے لکھا کہ ان فرعون نے سب نے حق کو پہچان لیا کہ ہاں
کہ موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں اور جو پیغام دے رہے ہیں وہ حق ہے، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی نفسانیت کے باعث، یعنی انہوں نے حق کو نہ قبول کیا بلکہ اپنی نفسانیت پر وہ کہنے لگے اس حق کو جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا تھا، اس حق کو انہوں نے جادو بنا دیا اور کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے، حالانکہ علماء کہتے ہیں وہ جانتے تھے کہ حق کا جو انہیں حق کا پیغام دیا جا رہا تھا اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہم سب کے لیے اس آیت میں یہ پیغام ہے کہ جب بھی حق بات معلوم ہو جائے، حق بات معلوم ہونے کے بعد اسے قبول نہ کرنا صرف اپنی نفسانیت کی وجہ سے اور اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا کہ دوسرے لوگ جو مان چکے ہیں کہ یہ حق ہے اور خود بھی قبول نہ کرنا، اور اس مجمع میں ایسی باتیں کرنا کہ دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں، تو یاد رکھیے علماء کہتے ہیں یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ جو ایسا کرتا ہے گویا کہ وہ فرعون کی روش پر چلتا ہے، اور اس سے ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو حق جان لینے کے بعد بھی صرف اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے قبول نہیں کرتے، اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی وہ جب مجمع ہو تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن سے ایسا ان کے عمل سے محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ نہ ماننے والا صحیح ہے اور جو حق بتانے والا ہے وہ اپنی بات میں سچا نہیں، تو یہ عمل بھی اور یہ روش بھی ہمارے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس آیت سے دو باتیں پتہ چلی۔ آیت نمبر سورہ یونس کی 78 نمبر سے علماء کہتے ہیں دو باتیں اور پتہ چلی کہ اللہ کا نبی پیغمبر پر بدگمانی کرنا یہ کفر ہے۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بدگمانی کی جو ابھی آپ نے سنا، کہ انہوں نے کہا کہ زمین میں تم دونوں بڑائی چاہتے ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا اور ان کے بھائی کو بھی کہا کہ تم مصر کی بادشاہت چاہتے ہو اور بادشاہت حاصل کرنے کے لیے نبوت کا بہانہ کر رہے ہو۔ اس آیت میں انہوں نے اللہ کے نبی پر بدگمانی کی، تو یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے، اور یاد رکھیے کہ کبھی بھی اللہ کے نبی پر بدگمانی کرنا یہ کفر ہے، یہ بھی اس آیت سے پتہ چلا۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی، اور اس میں دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں بھی یہ روش پائی جاتی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ کہ حکمرانوں کی پرانی ایک روش چلتی بھی آ رہی ہے کہ اگر انہیں اصلاح قبول کرنے کے لیے کہا جائے یا اصلاح ان کی جائے تو وہ اصلاح قبول کرنے کے بجائے وہ سمجھانے والے پر جھوٹا الزام لگا کر اسے اقتدار کا لالچی قرار دے کر اپنی جان چھوڑاتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیجیے آپ معاشرے میں کہ اگر کسی بھی کو بھی غلط انداز حکمرانی پر ٹوکا جائے کہ آپ جو حکمرانی کر رہے ہو یہ غلط ہے، تو پھر وہ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ ان کے لبوں پر یہی آتا ہے کہ یہ ہماری حکومت ختم کر کے اپنی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ یعنی جب بھی کسی کو صحیح سمجھایا جائے تو سامنے والا اپنی اصلاح قبول کرنے کے بجائے وہ یہ سامنے سے یہ کہتا ہے کہ تو اپنی حکمرانی چاہتا ہے اور میری حکمرانی ختم ہو جائے، تو یہ روش بھی یہ فرعونیوں کا طریقہ ہے۔ اگر ہمارے اندر بھی ہو تو اس کو نکالنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ اور فرعون نے کہا، جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پیغام لے کر گئے تو پہلے تو انہوں نے اقتدار کا لالچی کہا، اللہ کے نبی پر بدگمانی کی، اور پھر آگے سے کیا کہا؟ اب فرعون نے کہا یہ جادو ہے، تو اب اس نے کہا، قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے کہا ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لاؤ۔ پھر سارے مصر کے سارے بڑے بڑے جادوگر آ گئے، تو ان سے موسیٰ نے کہا، کیونکہ وہ آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ ان جو جادوگر تھے وہ پوری ان کی گفتگو 16ویں پارے میں بھی آئے گی اور بھی مختلف مقامات پر 9ویں پارے میں بھی آپ سن
چکے تھے کہ فرعون نے ان کو لالچ دیا، سب کچھ دیا۔ تو یہاں قرآن مختصر کرتا ہوا آگے بات بتانا چاہتا ہے کہ پھر کیا ہوا۔ تو جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈال دو جو تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اللہ فساد والوں کے کام کو نہیں سنوارتا، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے، اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو۔ سرکش اور متکبر فرعون نے چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو معجزہ لے کر آئے تھے اس معجزے کا مقابلہ باطل سے کرے، اور اس نے دنیا کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو معاذ اللہ جادو کی قسم سے کہا، اور اس لیے اس نے کہا کہ ہر علم والے جادوگر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب جادوگر آ گئے تو اس وقت مقابلہ شروع ہوا، پوری مصر کے قوم کے لوگ سب موجود تھے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں سے کہا کہ تم جو جادو کی چیزیں لے کر آئے ہو، یعنی جو رسے لائے ہو اور شہتیر وغیرہ لے کر آئے ہو، تو اسے تم ڈال دو اور میرے سامنے ڈال دو، اور تم نے جو جادو کرنا ہے وہ تم کر لو۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس قوم کے سامنے کہا کہ یہ حق اور باطل تاکہ ظاہر ہو جائے، اور جادو کے کرشمے جو وہ کرنے والے ہیں ان کا بھی فساد واضح ہو جائے۔ پھر انہوں نے جادوگروں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا کہ انہوں نے رسیاں ڈال دی، شہتیر ڈال دیے، وہ بڑے بڑے اژدہے بن گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، آپ نے صرف اس عصے کو ڈالا تھا، اتنے جادوگر، اتنی رسیاں، اتنی شہتیر وغیرہ، صرف ایک اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا عطا فرمایا تھا وہ صرف ڈالنا تھا، اور وہ ان کی ساری رسیوں کو نگل گیا، ایک لکڑی وہ ساری چیزوں کو نگل جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، نہ کہ وہ کہ جو میں نے انہیں اللہ کی آیات بتائی ہیں، جو اللہ کی نشانیاں بتائی ہیں، کہ جس کو فرعون نے اپنی بے ایمانی سے جادو بتایا ہے تمہیں، بے شک اب اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ فساد کرنے والے کے کام کو کبھی بھی نہیں سنوارتا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو بھی فسادی ہوگا اس کا کام کبھی بھی نہیں سنورتا۔ فسادی اپنے منہ کی کھاتا ہے، فرعون نے بھی اپنے منہ کی کھائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو حق کر دکھاتا ہے، اپنے حکم، اپنی قضا، اپنی قدر سے، اپنے وعدے سے اللہ حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جادوگروں پر غلبہ عطا فرمایا، تو اگرچہ وہ جو مجرم تھے فرعون اور اس کی قوم کے لوگ، قرآن کہتا ہے انہیں ناگوار گزرے۔ آگے ارشاد فرمایا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کی خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ تسلی دی، محبوب کیونکہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے اعراض کرنے کی وجہ سے محبوب آپ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی تسکین کے لیے فرمایا کہ محبوب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، یعنی پورا مصر آ گیا تھا جس معجزے کو دیکھنے کے لیے، پھر بھی اس وقت چند لوگ ایمان لائے تھے۔ تو محبوب ایسی حالتیں انبیاء کو پیش آتی رہتی ہیں، آپ کی امت اگر آپ کا پیغام نہیں سنتی اور آپ سے اعراض کرتی ہے، محبوب آپ رنجیدہ نہ ہو۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں کہ فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ متکبر تھا۔ متکبر کیوں تھا؟ کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا۔ اب بتائیے اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ
جس نے بندگی کو چھوڑ کر اپنے آپ کو معبود بنا دیا اور الوہیت کا وہ مدعی ہو گیا، تو اس کو قرآن نے کہا یہ حد سے بڑھنے والا ہو گیا۔ تو اس سے علماء کہتے ہیں ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، ہم سب کو اپنی حد میں رہنا چاہیے، کیونکہ حد میں رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان اپنی حد میں رہے اور حد سے اگر گزر جائے تو پھر کہا جیسے پانی اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ طوفان بن جاتا ہے، اور اگر آدمی حد سے بڑھ جائے تو پھر وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ ایسے شیطان بننے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو حق کہنے اور حق کو حق بولنے اور حق کو حق سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن حکیم کی قدر عطا کر دے، قرآن حکیم کی حکمت سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ قرآن کی برکتوں سے مالا مال کر دے، قرآن کی عزتوں سے ہمیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اللہ ہمارے رزق کی تنگی دور فرما دے، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع کر دے، اللہ ہمیں سہل آسان کشادہ روزی عطا فرما، ہمیں زندگی میں کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا، ہر بلا ہر مصیبت ہر ناکانی آفت سے ہمیں محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔